حدیث ہے کہ قیامت کے نزدیک نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ کیوں مارا جا رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتہ ہو رہا کہ کیوں مر رہا ہے۔ تمہاری میری باہر لڑائی ہو رہی تھی اور اس لڑائی کی وجہ سے تم مجھ سے سخت غصے میں ہو، اور پھر تم اندر آ کے بیٹھے ہو، تو تم نے اس کو چیخ کے بولنا شروع کر دیا، اور ویڈیو وائرل ہو گئی اس کو چیختے ہوئے بات کرنے کی۔ لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ میری اور تمہاری لڑائی ہوئی تھی جو کہ باہر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے تم نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ ہوتا ہے کانٹیکسٹ، بیک گراؤنڈ، ماضی، حالات۔ جب تک پوری بات نہ پتہ ہو، کنکلوژن ہم لے لیتے ہیں کہ عارف نے علی کو برا بھلا کہا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ پیچھے کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ حقیقت اور سچ کیا ہوتا ہے۔ انسان کی جو دماغ ہے کس طرح سے کام کرتا ہے، اس سائنس کو سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ کہ انسان کا جو مائنڈ ہے، دماغ نہیں، مائنڈ ہے، مائنڈ اور برین میں کیا فرق ہے میں بتاتا ہوں۔ جو ہماری سوچ ہے وہ کیسے کام کرتی ہے، اس کی جو سائنس ہے اس کو فرائیڈ نے اور ایک اور صاحب تھے ان کے ساتھ آسٹریا میں ویانا میں وہ رہتے تھے، انہوں نے ایجاد کیا، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو، لیکن انہوں نے زیادہ اس کو پاپولرائز کیا۔ اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ میجر کرنا شروع کیا کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ تو کیونکہ زیادہ تر دماغ ایک طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس کی ایک سائنس بنا دی گئی، اس کو سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آگے والے کے دماغ کو بھی سمجھیں اور آگے والا ہمارے دماغ کو سمجھے۔ اگر ہماری بیگم یا ہمارے بچے یا ہماری امی یا ہمارے بھائی یا ہمارے والد ایک دوسرے یہ سمجھتے ہو پہلے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، تو پھر وہ اس طریقے سے بات کریں گے جیسے کہ بات کرنی چاہیے ہے، نہ کہ بات سکھائی گئی ہے۔ اگر میرے دادا کو سائیکالوجی نہیں معلوم تھی تو انہوں نے میرے ابا کو سائیکالوجی نہیں سکھائی، اور اگر میرے ابا کو سائیکالوجی نہیں آتی تھی تو مجھے سائیکالوجی نہیں سکھائی گئی، تو مجھے جب سکھائی نہیں گئی تو مجھے کیسے آئے گی؟ تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش میں نے بہت سالوں سے کی ہے۔ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے میں بتا رہا ہوں۔ سچ یہاں پہ بالکل نہیں ہے، جھوٹ یہاں پر بالکل نہیں ہے۔ میں اپنا سچ ڈیفائن کروں گا۔ میرا سچ وہ ہوگا جو مجھے یاد ہے، جو میں نے سنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے سنا ہو مجھے یاد بھی ہو۔ میں نے جو کچھ سنا ہے اس میں سے جو مجھے یاد ہے وہ میں سناؤں گا، اور دوسرے آدمی کا سچ فرق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے ساتھ کمرے میں یہاں پر ایک ہندو بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا سچ اور میرا سچ فرق ہے، اس لیے کہ بچپن سے ان کو جو بتایا گیا اور مجھے جو بتایا گیا ان دونوں میں فرق ہے۔ ہم عقیدے کے بیسس کے اوپر مسلمان بنتے ہیں، عقیدے کے بیسس کے اوپر ہندو بنتے ہیں، عقیدے کے بیسس کے اوپر کرسچن بنتے ہیں۔ نہ کسی مسلمان نے کسی خدا کو دیکھا ہے کبھی، نہ کسی ہندو نے خدا کو دیکھا ہے کبھی۔ ہم سنتے رہتے ہیں اور اس سننے کی وجہ سے ہم یقین کرتے ہیں، اور یقین کرنے کی وجہ سے ہم اس پہ بلیف کرتے ہیں، اور بلیف کرنے کی وجہ سے ہم مسلمان، ہندو، کرسچن جو بھی ہمارا بلیف ہے وہ بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑنے سے مراد یہی ہے کہ جو بھی چیز ہم سنتے رہتے ہیں وہی چیز ہم سمجھنے لگتے ہیں، اور وہی چیز پہ یقین کرنے لگتے ہیں، اور وہی چیز ہماری سچ بن جاتی ہے، وہی چیز ہم آگے بتاتے ہیں۔ تو سچ دو طریقے کا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو رنگ ہے جس پہ میں یہ جو پہنا ہوں یہ کالا ہے، دور سے قریب آئیں گے تو ڈارک بلو بن جائے گا۔ رنگ صدری وہی ہے، ویسٹ کوٹ وہی ہے، لیکن آپ جب میرے قریب آ کے دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے تو یہ ڈارک بلو بن جائے گا، دور سے یہ کالا نظر آئے گا۔ تو جو کالا دیکھ رہا ہے اس کا بھی سچ ہے، جو ڈارک بلو دیکھ رہا ہے اس کا بھی سچ ہے، دونوں جھوٹے نہیں ہیں، لیکن ایک قریب سے دیکھ رہا ہے، ایک دور سے دیکھ رہا ہے۔ جو دور سے دیکھے گا اس کا جو یہ جو انسٹرومنٹ ہے، یہ جو ٹول ہے، یہ جو پرزہ ہے جو رنگ کو دکھا رہا ہے، وہ ایک کو کالا دکھا رہا ہے، ایک کو ڈارک بلو دکھا رہا ہے۔ اب اس میں فرق کیا تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا، کتنے دور سے دیکھ رہا تھا، اس کی بینائی کتنی تیز تھی، کیا اس کی آنکھیں خراب تھیں، کیا اس کا ریٹینا کمزور تھا، کیا وہ کلر بلائنڈ تھا۔ اب ایک کلر بلائنڈ انسان ہوگا
یعنی ایسا انسان جس کو کلر نظر نہیں آتے تو اس کو لال رنگ نظر نہیں آتا. اب اگر میں لال رنگ کی پہنا ہوتا تو اس کو کچھ اور رنگ نظر آتا. تو ہم یہ کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو, ہم فوراً بول دیتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ مکار ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم لیکن فوراً جج کرنے چلے جاتے ہیں. اور جج کس بیسس پہ کرتے ہیں؟ اس بیسس پہ کرتے ہیں کہ جو بیسس ہمیں پتہ ہوتی ہے. خدا نخواستہ کسی مسلمان کے سامنے کوئی بولے گا کہ خدا ہے ہی نہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا. کیوں ناراض ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے بچپن سے سنا ہے کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, خدا ہے, تو وہ ناراض ہو جائے گا. اب آپ نے مجھے کہا کہ آپ میرے خدا ہیں, آپ نے لکھ کے بھیج دیا کہ آپ میرے خدا ہیں. اب نعوذ باللہ اگر میں مسلمان مجھے ایک بات بولے گا تو وہ کفر کے دائرے میں آ جائے گا. لیکن آپ کیونکہ ہندو ہیں, آپ لکھ کے بھیج رہے ہیں, تو آپ کا کانٹیکسٹ مجھے معلوم ہے کہ بھگوان کس کو کہتے ہیں یا خدا کس کو کہتے ہیں, اس لیے میں ناراض نہیں ہو رہا. لیکن آپ کسی مولوی صاحب کو بھیج دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. کیوں ناراض ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ شاید ہندوازم کے بارے میں اتنا نہیں جانتے, جس کی وجہ سے وہ اس بات پہ ناراض نہ ہو. تو ہم اگر بہتر انسان بننا چاہتے ہیں, بہتر مسلمان بننا چاہتے ہیں, تو ہم کو اپنے اندر قوت برداشت اور قوت ایکسیپٹنس پیدا کرنی ہے. اچھا, اب یہ جو ویڈیو ہے نا, یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن اس کو تم ایڈٹ جب کرتے ہو تو اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہو. یعنی کہ جو مثال کے طور پہ میں نے لیکچر دیا لاہور اسلام آباد میں, عبداللہ اس کو کاٹ رہا ہے, اس کی 30 سیکنڈ کی کلپ بنا رہا ہے, 1 منٹ کی کلپ بنا رہا ہے, تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ انفارمیشن بھی جا رہی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا. مثال کے طور پہ تمہاری میری باہر لڑائی ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, تمہاری میری باہر لڑائی ہو رہی تھی, اور اس لڑائی کی وجہ سے تم مجھ سے سخت غصے میں ہو, اور پھر تم اندر آ کے بیٹھے ہو, تو تم نے اس کو چیخ کے بولنا شروع کر دیا, اور ویڈیو وائرل ہو گئی اس کو چیختے ہوئے بات کرنے کی. لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ میری اور تمہاری لڑائی ہوئی تھی جو کہ باہر ہوئی تھی, جس کی وجہ سے تم نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہ ہوتا ہے کانٹیکسٹ, بیک گراؤنڈ, ماضی, حالات. جب تک پوری بات نہ پتہ ہو, کنکلوژن ہم لے لیتے ہیں کہ عارف نے علی کو برا بھلا کہا, لیکن یہ نہیں معلوم کہ پیچھے کیا ہوا تھا. کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا پیچھے کیا ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا معلوم, کیونکہ وہاں علی تھا ہی نہیں. تو کانٹیکسٹ کا پتہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس لیے کسی کو جج کر دینا, کسی کو غلط کہہ دینا بہت غلط ہے, کیونکہ آپ کو کانٹیکسٹ ہی نہیں پتہ کہ کس وجہ سے علی پہ غصہ کیا گیا تھا. اور وہ بات میری اور تمہاری جو ہوئی تھی, اس میں نے کہا کہ علی نے مجھ کو تمہارے بارے میں بہت بری بری باتیں بولی ہیں, تو تم کو میں نے بات میری ہوئی, غصہ تم علی پہ آیا, اندر آیا, غصہ علی پہ نکالا, لیکن کسی کو نہیں معلوم, اور علی کو خود بھی نہیں معلوم کہ علی نے, کیونکہ میں نے کچھ اور سنا تھا. اچھا, مجھے شاہ رخ نے بتایا تھا کہ علی نے تمہارے بارے میں بری بری باتیں کی ہیں, اور پتہ یہ چلا کہ شاہ رخ عارف کو جانتا ہی نہیں تھا, اور وہ کسی اور عارف کی بات کر رہا تھا, میسنجر سے عارف کی بات ہو رہی ہے, اور میں نے عارف کو جا کے بولا, اور عارف نے آ کے علی کو گالیاں دینا شروع کر دیں. تو کیا ہوا؟ پورا یہ لڑائی عجیب وجہ سے ہو گئی کہ کسی کو ایکچوئل وجہ ہی نہیں پتہ تھی. اس ملک دنیا میں جتنے بڑے مسائل ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. ایکچوئل پرابلم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا, کہاں سے شروع ہوئی تھی, کس طرح ہوئی تھی. لڑے جا رہے ہیں, سب لڑے جا رہے ہیں. اور اگر نکالنے بیٹھو کہ کیا ہوا تھا, تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایکچوئل میں کیا ہوا تھا. اور حدیث ہے کہ قیامت کے نزدیک نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ کیوں مارا جا رہا ہے, نہ مرنے والے کو پتہ ہو رہا کہ کیوں مر رہا ہے. اس لیے کہ سب اتنے غصے میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, مار دو بس. بات کرنا مشکل ہو گیا, ہم بات کر نہیں سکتے, مار سکتے, جنگیں کر لیں گے, بات نہیں کر سکتے.